السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ اسحاق ڈار کو گرین سگنل مل گیا، اب پاکستان واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پہلے خبریں تھیں، اب تصدیق آ گئی۔ عمران خان حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہے، یہ بھی بڑی خبر ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر کہ حکومت کے لیے اصل چیلنج ہے کیا، اور نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ان کی حکمت عملی ہے کیا۔ یہ تین معاملات، ان پر بات ہوگی۔ پہلے عمران خان صاحب حکومت کے لیے کیوں چیلنج نہیں رہے، یا پہلے اسحاق ڈار صاحب۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب پر آتے ہیں، اور پھر اسحاق ڈار کے ساتھ معاملہ جڑتا ہے نواز شریف صاحب کا، اور پھر ان دونوں کے ساتھ معاملہ جڑتا ہے عمران خان صاحب کا۔ اب جو چاہ رہے ہیں کہ دولت واپس لے آؤ، اپنے پونے 4 سال کے اقتدار کے خاتمے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی وہ دولت جو بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے لوٹی تھی، وہ باہر لے گئے تھے، اب وہ اپنی حکومت میں واپس لے آئے۔ اگر انہوں نے لوٹی تھی، اگر وہ باہر لے گئے تھے، تو پھر ان کو کیا کوئی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ واپس لے آئیں گے؟ اگر واقعی لوٹی ہوئی تھی اور انہوں نے لے کر باہر چلے گئے تھے، تو خان صاحب آپ کیوں نہیں واپس لے آئے؟ اب آپ کیوں پہاڑ پر چڑھ کر چلا رہے ہیں کہ جی دولت واپس لے آؤ؟ آپ کے پاس وقت تھا، آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ واپس لے آتے۔ اب آپ چیخ رہے ہیں۔ تو پہلے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی۔ عمران خان صاحب چیلنج نہیں ہے اس حکومت کے لیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو چیلنج کو زلزلے کی طرح وہ شدت کو ناپا کرتے ہیں، جو بتایا کرتے ہیں کہ حکومت کو کہاں کہاں سے چیلنجز ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ یا وہ جو حکومت کے لیے چیلنجز بنایا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھنڈ پروگرام، ٹھنڈ رکھو، اپنا کام کرو، دوسرے چیلنجز ہیں ان کو نبڑو۔ عمران خان صاحب کہ وہ کیا ہوتے ہیں، ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، یہ کہا جا رہا ہے۔ سیاست ہے، سیاسی لوگ جو ہے وہ راستے بھی بناتے ہیں، موقع بھی بناتے ہیں، یا کچھ عرصہ اگر کمزور پڑ جائیں تو اپنے آپ کو دوبارہ طاقتور بنا کر دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان صاحب دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے طاقت بنا لیں اپنے آپ کو۔ لیکن ابھی یہ جو حکومت ہے، اس حکومت کے لیے خان صاحب کی طرف سے سطحی خیرہ ہیں، خان صاحب کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس پر بعد میں پہلے اسحاق ڈار صاحب، میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ ڈار صاحب جو ہے واپسی کی تیاری پکڑ رہے ہیں، اور یہ خواہش ہے نواز شریف صاحب کی، یہ خواہش ہے مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کیونکہ جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب معاملات چلا رہے ہیں، اس طرح وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور خوش نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کوئی بہت زیادہ ناکام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سپیڈ سے یہ حکومت چاہتی ہے کہ مالی معاملات بہتر ہو، اس سپیڈ سے نہیں بہتر ہو رہے۔ آپ ڈبل انجن لگانے والی بات، آپ جہاں سے کوئٹہ کی طرف جائیں تو پھر ایک کوئٹہ شہر سے پہلے یا کوئٹہ بہت پیچھے، وہاں پر پہاڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں ٹرین کو، تو پھر وہاں پر ڈبل انجن لگتا ہے ٹرین کو، تو پاور جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، تو ڈبل پاور چاہیے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا تقاضا کیا گیا تھا نواز شریف صاحب سے۔ ڈار صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ وہ واپس آئیں، سینیٹر منتخب ہیں، حلف نہیں لیا ہوا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے خود بلکہ تصدیق کر دی ہے۔ خبر کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے، بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب واپس جائیں اور جا کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ تو اب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کچھ صحت کے معاملات ہیں، 10 سے 12 روز میں لگیں گے ان کو، اور اس کے بعد وہ پاکستان کی طرف سفر کر سکتے ہیں اگر ڈاکٹر ان کو اجازت لیں گے۔ اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے 2017 میں اپنی حکومت کے دوران پاکستان سے گئے تھے سعودی عرب، اور وہاں سے چلے گئے تھے وہ اپنا دبئی، کیونکہ ان کو ایک مقدمے میں ٹیکس، میرا خیال ہے نادہندگی کا مقدمہ تھا، اس میں ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنے لگا تھا عدالت سے، تو لہٰذا انہوں نے کلٹی ماری اور پاکستان سے چلے گئے تھے، کیونکہ اس وقت ہوا چل پڑی ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ہو چکی ہوئی تھی، اور معاملہ جو ہے اس طرف چل پڑا ہوا تھا کہ جتنے بھی لوگ نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں سارے اندر ہونے۔ تو پھر اسحاق ڈار صاحب بھی چلے گئے تھے، عابد شیر علی بھی چلے گئے تھے، باقی جتنے تھے بشمول نواز شریف صاحب سارے جیلوں میں چلے گئے۔ نواز شریف جیل میں چلے گئے، شہباز شریف صاحب جیل میں، مریم نواز صاحبہ جیل میں، اور جتنے آپ دیکھیں سارے کے سارے 2018 کے انتخابات کے بعد بس ادھر انتخابات ہوتے گئے۔ عمران خان صاحب کی حکومت اب آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کو تو سزا ہو گئی تھی، اور باقی پھر سب کو
ڈال ڈال کر جیلوں میں اور جیلیں بھر دی گئی تھی. تو ڈار صاحب جو ہیں ان کا ہے واپسی کا. اب ڈار صاحب کی واپسی کے لیے ایک تو سیدھا کہ اس ملک کی معیشت کا معاملہ ہے, اور دوسری ایک چیز یہ کہ ایک اور بھی چیز پیش کی جا رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے کہ وہ وزارت خزانہ شاید لیں شاید نہ لیں. یہ کہانی بنائی جا رہی ہے, اور یہ کہانی جہاں سے بنائی جا رہی ہے وہ بھی پتہ ہے کہاں سے بنائی جا رہی ہے. آگے چل کر گتھی کھولتے ہیں, اس کو سلجھاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا, وہ وزیر خزانہ نہیں چیئرمین سینٹ بننے آ رہے ہیں. اچھا, اب کہانی یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ وزیر خزانہ ہی بننے آ رہے ہیں, چیئرمین سینٹ بننے نہیں آ رہے. اور نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ کسی طرح معاملات جا کر بہتر ہوں. اگر بہتر نہیں ہوں گے تو پھر بہت نقصان ہوگا. اور نواز شریف صاحب آپ دیکھیں خود بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس پر بھی میں آتا ہوں کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو کہانی ہے چیئرمین سینٹ والی وہ ممکن نظر نہیں آتی. کچھ روز پہلے مجھے کسی دوست نے بتایا تھا کہ جو چیئرمین سینٹ کی کہانی, کسی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ والا معاملہ, تو مجھے پرسنلی اور کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر کہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر پیپلز پارٹی کی نظر ہے. پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ والے معاملے اور اپوزیشن کا جو لیڈر آف اپوزیشن سینٹ والے معاملے پر جو پی ڈی ایم میں گڑبڑ ہوئی تھی وہ سارا اسی چکر میں تھا. تو پیپلز پارٹی کسی صورت سینٹ کی چیئرمین شپ پر کمپرومائز نہیں کرے گی. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ سینٹ میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے نمبرز میں زیادہ ہے, تو وہ کہیں گے کہ جی یہاں ہمارے نمبر زیادہ ہیں تو ہمیں دے دیں. اول تو صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا ہے تو ہٹانے کے بعد پھر چیئرمین سینٹ جو ہے پیپلز پارٹی اپنے لیے مانگے گی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہو سکتے ہیں, یا پیپلز پارٹی کسی اور کو دیں, لیکن زیادہ امکان گیلانی صاحب کا ہے. تو پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ والے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرے گی. معاملہ آ جا کر رہے گا وزارت خزانہ کا. پھر اول تو یہ ہے کہ ڈار صاحب آئیں گے, مفرور قرار دیے ہوئے ہیں, پھر وہ اپنی ضمانت کروائیں گے, عدالت میں جائیں گے, جیل جاتے کیا ہوتا ہے, ابھی سینٹ کا حلف ہے ان کا وہ ہو جائے گا, تو کچھ عرصہ لگ جائے گا یہاں پر آ کر ان کو وزارت کا حلف اٹھاتے ابھی 10-12 دن اور لگیں گے ان کو آنے کی تیاری, مطلب وہاں سگنل ملنے میں. یہاں سے گرین سگنل مل چکا ہوا ہے, اب وہاں سے ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے تو چلے آئیں گے. یہاں کے ڈاکٹروں نے ڈار صاحب کے لیے کہہ دیا ہوا کہ جی آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو باہر جانے کا جو ان کو جلاوطنی ان کو کاٹنی پڑی تھی, اس کے پیچھے پہلے بھی میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ کچھ قوتیں ان سے ناراض تھیں. وہ اپنی مرضی کروانا چاہتی تھی وزارت خزانہ کے معاملات میں, وہ اپنی مرضی سے فنڈز لینا چاہ رہے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جی نہیں ہم بہت ٹائٹ ہوئے ہیں, ہم فنڈز نہیں دے سکتے. مطلب یہ کہ آپ کے لیے جو بجٹ میں جو الوکیشنز ہیں اس کے بعد کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو وہ تو فنڈز جاری کر دیے جائیں گے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ 15 دن 20 دن کے بعد ہم کچھ مانگ لیں گے اور ہم آپ کو 2 ارب 4 ارب 5 ارب روپے دے دیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ بہت ٹائٹ ہوئے ہیں, اسپیس ہی نہیں ہے, فزیکل اسپیس نہیں ہے کہ آپ کو ہم کہیں سے نکال کر دیں. تو اس پر ناراضگی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات پر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ناراضگی ہوئی تھی. تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ والے جو ناراض لوگ تھے, ناراض لوگ وہ والے ان کو آنے سے روکیں گے, وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو خبر جو ہے اسلام آباد سے اور راولپنڈی سے وہ یہ کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں جی, آنے دیں, معیشت ٹھیک کریں. معیشت کیونکہ جو پیسے مانگ رہے تھے ان کو معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے, تو معیشت ٹھیک کریں. تو ڈار صاحب جب آئیں گے تو وزیر خزانہ بنیں گے. تو ڈار صاحب کے آنے کی خبر پر سب سے پہلے جو ایک کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ تھی وہ شاید خاقان عباسی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈار صاحب کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے. خبریں یہ تھی نا, مطلب میں نے یہی گزارش کی تھی اس پہلے اپنے جس دن میں نے خبر دی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پارٹی کی خواہش کے مطابق, میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے مطابق وہ آ رہے ہیں. پارٹی کون سی ظاہر ہے, یہاں ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ نہ ہوں, اور ایک لابی ہے جو چاہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں, اور ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ اپنا ڈار صاحب آئیں, یعنی وہ والی جو چاہتی ہے کہ مفتاح نہ ہو وزیر خزانہ. تو ظاہر ہے یہ پھر لابیوں کا, ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ لابیز چل رہی ہوتی ہیں, اپنے اپنے لوگ ایڈجسٹ کروانے ہوتے ہیں. تو بنے بنائے وزیر خزانہ اپنی لابی کے کوئی کیسے چھوڑتا ہے. تو شاید خاقان عباسی صاحب سے پوچھا گیا تھا کسی ٹاک شو میں, تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی ایسا کوئی میرے علم میں معاملہ نہیں ہے, اور یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے, پارٹی کا یہ فیصلہ نہیں ہے. حالانکہ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کا تھا, یہ عباس صاحب کو بھی بہتر پتہ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عباسی صاحب اور شاید خاقان اپنا مفتاح اسماعیل صاحب وہ بہت اچھی یاری ہے, یارانہ ہے ان کا پراپر.
عمروں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن ان کے معاملات بہت زیادہ سانجھے ہیں۔ آپ دیکھیں جو مفتاح اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب اپنا شاہد خاقان عباسی، ان کے اوپر یہ مقدمات بھی شیئر کرتے ہیں، شریک ملزم ہیں، اپنا ایک ساتھ حاضریاں بھی بھگتتے رہے کراچی میں، ان کے اوپر جو مقدمات عمران خان صاحب کے دور کے بنے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو حلقہ تھا فیصل ووڈا والا، جو شہباز شریف صاحب کو ہرا کر فیصل ووڈا نے جیتا تھا، اور پھر فیصل ووڈا سے قادر بندوخیل نے خالی کروایا تھا پیچھا کر کے، اور پھر یہاں تک کہ ان کو سینیٹر بھی نہیں رہنے دیا، سینٹ سے بھی ان کو خالی کرا دیا، اور اس کے بعد میرا خیال ان کی سیاست بس ایویں ہی ہے۔ تو اس حلقے میں جو انتخابات تھے اس میں مفتاح اسماعیل کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے، اور ان کے الیکشن کیمپین جا کر شاہد خاقان عباسی صاحب نے چلائی، وہاں پر پہنچے تھے اور اچھی تگڑی الیکشن کیمپین انہوں نے چلائی تھی۔ کسی اور مقام پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ڈسکا کا الیکشن تھا تو وہاں پر اس طرح متحرک نہیں تھے، سیالکوٹ کا جو صوبہ الیکشن تھا وہاں پر آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب اس طرح متحرک نظر نہیں آئے تھے، لیکن وہاں پر تھے کیونکہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ ڈار صاحب کی اپنی مرضی ہوگی تو ان کی ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے، پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، یا پارٹی نے ان کو آنے کے لیے نہیں کہا یا حکومت نے ان کو آنے کے لیے نہیں کہا، یہ ان کی کا ری ایکشن تھا اسحاق ڈار کے واپس آنے کی خبروں پر۔ تو بہرحال اب ڈار صاحب نے سارا یہ ختم کر دی ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور آتے ہی حلف اٹھائیں گے، لیکن جو ان سے سوال ہوا تھا وہ بڑا اس کا جواب انہوں نے بہت اچھا دیا، دلچسپ تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا قلمدان سنبھالیں گے وزارت خزانہ کا؟ تو اس پر انہوں نے کہا ہے، جو بی بی سی سے انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنا پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہوگا، جو ذمہ داری مجھے دی جائے گی میں، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ وزیر خزانہ بننے نہیں جا رہا، یعنی وزیر خزانہ ہی بننے آ رہے ہیں، یا پھر دوسرا جو چیئرمین سینٹ کے لیے معاملہ کہا جا رہا ہے، اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، ہوا ہے، تو پھر سینٹ چیئرمین بننے کے لیے آئیں گے، لیکن جب تک یہ معاملہ طے اگر نہیں ہوا ہونے تک بہرحال ان کو خزانے کی ذمہ داریاں ملیں گی۔ اب معاملہ ہے جی عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب میں نے کہا تھا پہلے اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کافی دنوں سے آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں، کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی وہاں پر اپنے دفتر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میڈیا ٹاک نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی وہ راشد صاحب ہیں، میرا خیال ہے راشد ناصر صاحب، وہ کبھی کبھی ٹویٹ کر دیا کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی، آتے ہوئے کارکنوں کے ساتھ ملتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، جو وہاں پر لوگ ان کو ملنے جاتے ہیں ان سے، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ ایک دو ویڈیوز ایسی بھی تھی جس میں ان سے کوئی سوال بھی پوچھا گیا تھا تو انہوں نے سوال کا جواب بھی نہیں دیا تھا، تو ٹوٹل وہ ٹائٹ لپ نواز شریف صاحب بالکل زبان بند کی ہوئی ہے، نہیں بات کر رہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی اس طرح اب نہیں بول رہی جس طرح پہلے بولا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں مشرف صاحب کے معاملے کو لے کر انہوں نے کچھ ٹویٹس وغیرہ کیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ایک آدھ کوئی اور ٹویٹ کیا تھا، لیکن وہ زیادہ سیاسی حوالے سے اس طرح متحرک بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کری۔ لیکن مریم پھر بھی یہاں پر پاکستان میں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں متحرک ہو جاتی ہے۔ خبر یہ بھی تھی کہ وہ جو بلدیاتی ضمنی انتخابات ہیں پنجاب کے 20 حلقوں کے، اس کے لیے ان کا شیڈیول بن رہا ہے کہ وہ جا کر جلسے ولسے کریں گی جہاں مسلم لیگ نون کمزور ہے۔ نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں؟ میں نے 2 روز پہلے ایک اپنے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا آنا اصل میں ٹیسٹر مارنا ہے سسٹم کو۔ نواز شریف صاحب سسٹم کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اگر اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور پھر میں جاؤں۔ تو جب یہ حکومت ان کی اپنی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے متعلق وہ بات کریں، تو انہوں نے اپنی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا ہوا ہے کہ جی چپ کر کے بیٹھے رہو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، حالات دیکھو، اپنی حکومت کس طرف جا رہی ہے، بیان بازی سے گریز کرو اور معاملات کو، یعنی ایک ہوتا ہے نا جو عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو روزانہ 3 4 بار بولتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، بات کرتے تھے، کام نہیں ہوتا تھا۔ یہاں فرق ہے۔ نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کر ایک تو اپنے آنے کے لیے اپنی وہ کیا ہوتا ہے سازگار حالات اپنے لیے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واپسی کے لیے کوئی حالات سازگار کیے جائیں، دوسرا حکومت کے کاموں میں وہاں بیٹھ کر اپنی ان پٹ دے رہے ہیں، اس لیے وہ چپ ہیں، کیونکہ اب ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ مطلب ایک بندہ جو حکومت کا سرپرست ہو یا قائد ہو حکمران جماعت کا یا لیڈنگ جماعت کا، وہ وہاں بیٹھ کر اسٹیٹمنٹ دے ایسے حالات میں جب حکومت نے عوام کا جینا جیرن کیا ہوا ہو، حالات کی مجبوری سے ہی عمران خان صاحب نے معیشت تباہ کر دی، وہ ان کو تباہ معیشت ملی، وہ ان کا جواز صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے
اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج پاکستان میں عام آدمی جی نہیں پا رہا، جینا ان کا اجیرن ہوا ہے عام آدمی کا۔ تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کیا بات کریں گے، کس کے متعلق بات کریں گے؟ پہلے تو عمران خان کی حکومت، عمران خان کے اقدامات، انتقامی کارروائیاں، پھر خلائی مخلوق وغیرہ کا بہت موضوع ہوا کرتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ خلائی مخلوق کے متعلق جو کیا نام ہے ان کا، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وہ لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں، عمران خان ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو خواجہ آصف ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت فوکس ایک حکومت کے معاملات دیکھے جائیں کہ حکومت کیسی چل رہی ہے، پھر وہاں بیٹھ کر گائیڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یار چپ کر کے بیٹھو اور حالات سازگار ہونے کا انتظار کرو اور کوشش کرو کوئی ان پٹ دے کر حالات سازگار کرنے کی۔ تو میاں صاحب اس لیے چپ کر کے لندن بیٹھے ہوئے۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے چیلنج کا معاملہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ وہ جو چیلنج بنایا کرتے ہیں حکومتوں کے لیے، انہوں نے خبر دی ہے کہ جی عمران خان صاحب اب اس حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہے، یعنی اگر حکومت کے لیے چیلنج نہیں رہے تو پھر کیا بنے عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب اپنی سیاست کو تیزی سے عمران خان صاحب جو ہے وہ نیچے لے کر جا رہے ہیں تیزی سے۔ اب خان صاحب نے کل بھی خطاب کیا تھا قوم سے، اس خطاب میں آپ نے دیکھا وہ خطاب، اچھا وہ نا ریکارڈڈ تھا، وہ جب میں سن رہا تھا تو اس میں، کیونکہ ہمارا کام بھی یہی ہے نا، ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے، کٹ شٹ لگا کے نا اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو کٹ ہے، وہ کٹ عام آدمی جو یہ کام نہیں جانتا وہ نہیں پکڑ پاتا، ہم پکڑ لیتے ہیں۔ ہم خود جو لگاتے ہیں بھائی، خود لگاتے ہیں تو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ میڈیا کے لوگ ہیں، اپنا رپورٹنگ کی ہوئی ہے، کیمرے کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ایڈیٹنگ کا کام بھی پتہ ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا جو خطاب تھا اس میں ایک دو جگہ پر کٹ تھے، وہ پکڑے ہوئے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بات تھی جو کاٹ کے رکھ دی کہ نہیں خان صاحب یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ تو بہرحال وہ جو خان صاحب کا خطاب تھا، وہ جو انہوں نے کہا، بتایا گیا کہ جی وہ پریس کانفرنس کریں گے، اس میں، اور پریس کانفرنس نہیں تھی، پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سوال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے تو جواب ہوتا ہے، اور اگر سوال مشکل ہوتا ہے تو پھر جواب نہیں، غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو صحافیوں سے دور رکھا گیا۔ وہ دوائی پہ لکھا جاتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو خان صاحب کے سیاست کے اوپر یہ لکھا گیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو صحافیوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کو صحافیوں کی پہنچ سے دور، بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے دوائی کو کسی اوپر مچان پہ رکھنا پڑتا ہے، کسی اونچی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے۔ آج کل تو خیر فریج ساری چیزیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر دوائی کے پاس بچہ نہ پہنچ سکے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی بنی گالا کے مچان پہ رکھا ہوا ہے اوپر پہاڑوں میں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے، انہوں نے جو کل خطاب کیا، اس خطاب میں انہوں نے پنجاب کی انتظامیہ، پنجاب کی پولیس کو تڑیاں دھمکیاں لگائی، پھر میں آپ کو دیکھ لوں گا کہ اگر آپ نے انتخابات میں کوئی دھاندلی کی تو میں دیکھ لوں گا۔ اب وہ جو خطاب تھا، اس خطاب کے بعد پھر میں نے کچھ ادھر ادھر کھنگالی چیزیں، کچھ پتہ کرنے کی کوشش کی، کچھ یاروں دوستوں سے معلوم کیا کہ جو اصل قوتیں ہیں پاکستان میں، جن کے لیے احسن اقبال صاحب نے جن کے فون پر بھوتانی صاحب کو تھوڑے بہت پیسے جاری کر دیے تھے، اسلم بھوتانی صاحب کو، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کی سیاست۔ عمران خان صاحب 2 جولائی کو جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں، 2 روز 3 روز باقی ہیں بیچ میں، تو وہ جلسہ بھی ہوگا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کوئی بہت بڑا کارنامہ کوئی کچھ کرنے جا رہے ہیں یا حکومت کے لیے، اور جن کو وہ للکار رہے ہیں اصل میں، کیونکہ ان کی تحریک حکومت کے خلاف تو ہے نہیں، ان کی تحریک کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، خلاف نہیں ہے، راضی کرنے کے لیے نام لیتے ہیں، دھمکی لگاتے ہیں، تڑی لگاتے ہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں۔ تو وہاں سے پتہ یہ چلا ہے کہ جی خان صاحب کا انہوں نے پورا وہ جو زلزلہ پیما مرکز ہے، زلزلہ پیما، انہوں نے پورا کا پورا خان صاحب کا حساب کتاب لگا کر وہ ایزی ہو کر بیٹھ گئے کہ جی عمران خان صاحب نہ حکومت کے لیے چیلنج ہے، نہ کسی اور کے لیے چیلنج ہے۔ تقریر کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، جلسے کرتے رہیں، لیکن وہ اگر سسٹم کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے تو اس طرف نہ ان میں اب وہ صلاحیت رہی ہے، نہ ان کو اس جوگہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا چیلنج بنے اور کوئی بہت بڑا لانگ مارچ لے کر نکلے یا یہ کر کے نکلے۔ تو چیلنج ہے کیا حکومت کے لیے، یہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ اب میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ حکومت کے لیے چیلنج ہے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا، شہباز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا مزاج، مسلم لیگ نون کا مزاج کبھی کولیشن گورنمنٹ والا نہیں رہا۔
مجھے یاد ہے ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب بتایا کرتے ہیں کہ جب آئی جے آئی کی حکومت بنی تھی تو قاضی حسین احمد صاحب کا خیال تھا کہ ان کو کوئی بہت بڑی ذمہ داری ملے گی، لیکن مرحوم قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا جی آپ میری کیا ذمہ داری ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کے لیے ایک دفتر بنا دیتے، اس میں آپ اسلامی قانون سازی کے متعلق اس طرح کی کوئی بات کی تھی کہ اس کے لیے آپ کوئی تجاویز وغیرہ دیا کریں گے، ہمیں آپ بتایا کریں گے۔ قاضی حسین احمد صاحب کتنی بڑی شخصیت، اس وقت نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بن رہے تھے۔ تو اور پنجاب میں آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں، لارا لگایا ہوا ابھی تک پیچھے لگایا ہوا، ٹرک کی بتی کے وزارتیں ہیں کہ ملنے کو نہیں آ رہی ان کو، اور وزیر ہیں کہ بس دو وزیر ہیں، ایک پولیس کی گاڑی لے کر ایک سرکار کی گاڑی لے کر، حسن مردہ اور حیدر گیلانی، وہ پھر رہے ہیں اور کوئی قلمدان نہیں، پتہ ہی نہیں ہے مطلب بغیر قلمدان کے وزیر، مطلب ہوتے ہیں نا جی، بغیر قلمدان کے کوئی وزیر مطلب کیا کرتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں گاڑیاں دے دی، گاڑیاں دینے میں کیا جاتا ہے، متحدہ قوموں میں ڈالے کہہ رہے ہیں ہمارا گورنر نہیں لگا رہے۔ تو کولیشن گورنمنٹ کے جو اصل چیلنجز ہوتے ہیں یا جو اصل تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے مسلم لیگ نون کی حکومت سے، کیونکہ لیڈ وہ کر رہی ہے مرکز میں، پنجاب میں بھی وہ لیڈ کر رہی ہے، تو وہ ہے ان کے لیے اصل چیلنج۔ اور کیونکہ اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ کوئی اتحادی چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر ایک اتحادی پریس کانفرنس بھی کر لیتا ہے تو جو گرتی ہوئی معیشت ہے وہ ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ یہ تھوڑا بہت سنبھالا دیں گے معیشت کو، اور متحدہ قومی موومنٹ والے یا بی اے پی والے اگر کہیں گے کہ جی ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ڈاواڈول ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر حکومت کو وہ پاپڑ بیلنے پڑ جائیں گے۔ تو اصل چیلنج حکومت کے لیے عمران خان نہیں ہے، آج بھی اتحادی ہیں، جس طرح عمران خان کے لیے اصل چیلنج ان کی اپوزیشن نہیں تھی، ان کے اتحادی تھے، ان کے اتحادیوں کو راضی نہیں رکھ پائے تھے، یا جو لانے والے تھے، جو زین الاسلام صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے پھر سوچا کہ تیسری قوت، تو پھر جو لانے والے تھے وہ راضی نہیں رہے تھے، تو عمران خان صاحب گھر چلے گئے تھے۔ تو ان کا بھی یہ ہوگا کہ اگر یہ اپنے اتحادیوں کو راضی نہیں رکھیں گے تو کوئی اتحادی میں غصے میں آ کر کوئی ایک دو ووٹوں کا تو فرق ہے ٹوٹلی، صرف یہ کہہ دے کہ جی ہم نہیں ہیں، اور صدر بیٹھے ہوئے عارف علوی صاحب، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لے، تو شہباز شریف صاحب کی توڑیں لگ جائیں گی۔ تو یہ ہے ان کے لیے اصل چیلنج۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔